الرحمن السلام علیکم۔ آج 31 مارچ بروز جمعرات ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ صدارتی ریفرنس پر جو سماعت ہوئی تھی کل اور اس کا حوال میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا تھا، اور مسلم لیگ نون کے وکیل نے آرگومنٹس کیے تھے اور کس طریقے سے ہر ایک سوال کے بعد مسلم لیگ نون کے وکیل رک جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج انحراف کو اچھائی سمجھنے والے کل اسی انحراف کے خلاف 2 دفعہ آئینی ترمیم کر چکے ہیں، اور بار بار جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب اور چیف جسٹس صاحب کے چبھتے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جو وکیل تھے مسلم لیگ نون کے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس خط کے اندر وزیر اعظم عمران خان کو قتل کی دھمکی دی گئی۔ یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے بڑا اہم ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے اور رائے مانگ لی ہے انہوں نے ان کیمرہ اجلاس کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم نے سیاسی کور کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ جو اجلاس ہے آج طلب کیا ہے، آج دوپہر 12 بجے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پر آج اجلاس ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی کا، اس سے پہلے یہ 12 بجے سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ فائنل اجلاس ہوگا وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے۔ اور صدارتی ریفرنس اب اس وجہ سے بھی اہم ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان میں کافی زیادہ منحرف ارکان ہو گئے ہیں، اور آج سندھ اسمبلی میں سندھ ہاؤس میں رات کو بھی اور آج دن میں بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بڑی تعداد میں منحرف ہو رہے ہیں۔ اور ہماری جو عدالتیں ہیں، جب وزیر اعظم عمران خان کو ریسٹرین کرنا ہو، روکنا ہو کہ آپ اس آفیشیل خط کو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت آپ پبلک نہ کریں، تو ایک ہی دن میں فیصلے آ جاتے ہیں۔ اور جب قوم 22 کروڑ عوام کے حقوق کا معاملہ ہے تو ہمارے ہاں اتنا کیس لمبا ہو جاتا ہے کہ اب جو صدارتی ریفرنس ہے اس پر سماعت بھی منڈے کے لیے پوسٹ پون کر دی ہے۔ سنڈے کو ووٹ آف کانفیڈنس پر ووٹنگ ہو جانی ہے، نو کانفیڈنس موشن پر، اور ہم منڈے کو کیا کریں گے اور پھر یہ معاملہ آگے کیسے چلے گا، تو یہ ایک بڑا عجیب سی ایک سچویشن ہے۔ بہرحال وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی کور کمیٹی کا جو اجلاس طلب کیا ہے آج 12 بجے، دوسری طرف جو ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے اسد کیسر کی طرف سے، اور اسد کیسر نے رائے مانگی ہے ان کیمرہ اجلاس کے حوالے سے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے خط قوم کے سامنے لایا گیا اور اس کے کانٹینٹ صحافیوں کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا، کابینہ کے لوگوں کے ساتھ بھی اور اتحادیوں کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا، وہ یہ بتاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اب اس معاملے کو پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کیمرہ اجلاس کے حوالے سے سیاسی جماعتوں سے رائے مانگی ہے۔ سیاسی جماعتیں، دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس کا کیا جواب دیتی ہیں۔ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو پارلیمنٹ میں لایا جائے، اب کیا سیاسی جماعتیں اس بات کی اجازت دیتی ہیں یا نہیں دیتی، یا یہ معاملہ قوم کے سامنے پبلک کے سامنے ہی لایا جائے گا؟ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے، اس کی جو تفصیل ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں صدارتی ریفرنس کو۔ صدارتی ریفرنس پر آج سماعت ہوئی، 5 رکنی بینچ تھا آنریبل سپریم کورٹ کا، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے آئین کی تشریح کے دور رس نتائج ہوں گے، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے ریمارکس دیے کہ صدارتی ریفرنس مفروضے پر مبنی ہے۔ مسلم لیگ نون کے وکیل مخدوم علی خان صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کیا تو جسٹس جمال مندوخیل نے سوال اٹھائے کہ صدر ہم سے رائے طلب کر سکتے ہیں، کیا ریفرنس میں دی گئی رائے کا اسمبلی کارروائی پر لازمی اطلاق ہوگا؟ کیا ریفرنس اسمبلی اور صدر کی ایڈوائس پر جمع کرایا گیا ہے؟ وکیل مسلم لیگ نون نے کہا کہ یہ تمام سوالات اٹارنی جنرل صاحب سے متعلقہ ہیں، اٹارنی جنرل صاحب ان سوالات کا جواب دے سکتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو فیصلے کے تحت سپریم کورٹ کی رائے پر اطلاق لازم ہے، اگر سپریم کورٹ کی رائے دے دیتی ہے تو وہ لازم ہوگی اور اس پر عمل درآمد ہوگا۔ مخدوم علی خان صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ حکومت عدالتی فیصلے کی بجائے صدارتی ریفرنس کے ذریعے تاحیات نہلی مانگ رہی ہے۔ حکومتی ریفرنس میں اٹھائے گئے سوالات مبہم اور عمومی نوعیت کے ہیں۔ ریفرنس کے لیے عین 2 آراء بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ حکومت نے ریفرنس کے ذریعے اب کیوں سوال پوچھا ہے؟ سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کے ناقابل تردید شواہد ہونے کی دلیل دی گئی، 1 سال گزر گیا لیکن حکومت نے سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کے شواہد پر کیوں کارروائی نہیں کی؟ ریفرنس میں اٹھایا گیا سوال سیاسی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے
کہ منحرف رکن ہونا غلط بات نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پارلیمان نے خود سے نااہلی کی مدت کا تعین کیوں نہ کیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ منحرف رکن کے خلاف کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے فورمز موجود ہیں، سوال یہ ہے کہ نااہلی کی میعاد کیا ہوگی۔ وکیل نون لیگ نے کا کہنا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ منحرف رکن کے خلاف کارروائی غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے حکومت نے عملی اقدامات نہیں اٹھائے۔ وزیر اعظم نے ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، موجودہ صورتحال میں تو منحرف رکن کا معاملہ ہے۔ وکیل نون لیگ نے کہا کہ آرٹیکل 63A اخلاقیات کی بات نہیں کرتا۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ قانون رشوت لے کر ووٹ فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سینٹ الیکشن میں پیسے لے کر ووٹ فروخت کرنے کا الزام تھا، منحرف اراکین کا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے کہا کہ منحرف اراکین کو شفاف ٹرائل الزامات کی تصدیق کیے بغیر تاحیات نااہلی کیسے کر دیں؟ کیا منحرف رکن کو پارٹی سربراہ کی ڈکلیریشن کی بنیاد پر تاحیات نااہل قرار دیا جا سکتا ہے؟ وکیل نون لیگ نے کہا کہ حکومت کا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس کی بنیاد پر آئین کو ری رائٹ کریں۔ صدر مملکت نے ایسے وقت میں ریفرنس کیوں سپریم کورٹ بھیجا جب وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی تحریک تھی؟ صدر کی جانب سے ایسے وقت میں ریفرنس دائر کرنا سوالیہ نشان ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 63A زندہ دستاویز ہے، ہمارے نظام میں نقائص ہیں، خود طے کرنے کی بجائے ہمارے پاس یہ معاملہ کیوں لائے؟ وکیل نون لیگ نے کہا کہ آئین آرٹیکل 63A اخلاقیات کی بات نہیں کرتا۔ عدالت نے کہا، وکیل نون لیگ نے کہا کہ حکومت کا تو مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس کی بنیاد پر جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھائے۔ وکیل نون لیگ نے کہا کہ سیاست میں عجوبے ہوتے رہے، ہم ذمہ دار ہیں، منحرف رکن کو پارٹی سربراہ شو کاز نوٹس جاری کر کے سن سکتا ہے، ہو سکتا ہے پارٹی سربراہ رکن کے جواز سے مطمئن ہو جائے۔ اسپیکر 14 دنوں میں اجلاس بلانے کا پابند ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ اسپیکر کی کارروائی کو زیر بحث نہیں لائیں گے۔ وکیل نون لیگ نے کہا کہ ریفرنس 21 مارچ کو دائر کیا گیا۔ سماعت کے دوران پیپلز پارٹی کے وکیل نے کہا کہ 20 مارچ کو اسمبلی اجلاس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ 25 مارچ کو اجلاس ہوگا۔ وکیل نون لیگ نے کہا کہ 22 مارچ کو 14 دن مکمل ہو گئے تھے۔ ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کرنے کا مقصد درست معلوم نہیں ہوتا، ریفرنس بدنیتی پر مشتمل ہے یا نہیں، یہ سوال بھی ہم نے اٹھانا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا یہ معاملہ سیاست سے متعلق ہے، ریفرنس کی ٹائمنگ کا آپ نے سوال اٹھایا۔ وکیل نون لیگ نے کہا کہ حکومت کو 1 سال پہلے خرابی کی نشاندہی کرائی تھی، لیکن پھر 21 مارچ کو ریفرنس کیوں دائر کیا گیا؟ اس وقت میں صدر نے ریفرنس دائر کر کے ہماری تکریم اور وقار پر سمجھوتا کیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم حیران ہیں، آپ صدر کے نیوٹرل ہونے پر بات کر رہے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ رائے دینے سے پہلے ہم ٹائمنگ کو دیکھیں؟ وکیل نون لیگ نے کہا کہ میں صرف ٹائمنگ کو عدالت کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے آئین کی تشریح کے دور رس نتائج ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں آرٹیکل 184 کی شق 3 میں آئین کی تشریح کی ہے۔ نماز کے وقفے کے بعد جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے استفسار کیا کہ ایسے شواہد ہیں کہ پارٹی سربراہ نے صدر مملکت کو بتایا کہ اراکین منحرف ہو سکتے ہیں، صدارتی ریفرنس صرف مفروضوں پر مبنی ہے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب نے استفسار کیا کہ سیاسی جماعت کا سربراہ کس طرح کی ہدایات کر سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جسٹس مظہر عالم نے مخدوم علی خان کو ایک دستاویز دی تھی اور وہ جو وزیر اعظم عمران خان کا خط تھا وہ مظہر عالم صاحب نے جسٹس مظہر عالم صاحب نے دیا تھا ان کو، وکیل مخدوم علی خان صاحب کو، اور کہا تھا کہ جو پارٹی سربراہ ہے وہ اس طرح کی ہدایات دیتا ہے، اور ایک تو میرے پاس بھی ہے اور انہوں نے وہ دی تھی۔ اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جسٹس مظہر عالم نے مخدوم علی خان کو ایک دستاویز دی تھی، مناسب ہوگا اگر ہمیں بھی کاپی مل جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا دستاویز چھوڑیں، ہم واپس اسے لے لیتے ہیں۔ جسٹس جمال خان صاحب نے کہا کہ ہم بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عدالتی آبزرویشن پر کوئی ہدایات جاری نہ کی گئی ہوں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت عدالتی کارروائی کی بنیاد پر کچھ کر ہی نہیں رہی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وقت کم ہے، ریفرنس کے سوا کسی معاملے کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ عمران خان اور عائشہ گل اللہ فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے آئین میں جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ کار ہے مگر پارٹی چھوڑنے کے نتائج نہیں ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اس معاملے پر یہ ثابت نہیں کہ پارٹی رہنما نے تحریری ہدایات جاری کیں۔ جسٹس جمال نے کہا کہ انحراف پر نوٹس جاری کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اسے شوکاز دینے کی وجہ موقع دینا ہے کہ منحرف رکن موقع پیش کر سکے، یا یہ وجہ کہ اسے تاحیات نااہل کیا جا سکے؟ وکیل نون لیگ نے کہا کہ نوٹس دینے کی قانون
قانونی کا مطلب ہے قانونی ضوابط پورے کرنا۔ بہرحال وکیل نون لیگ نے کہا کہ پارٹی رہنما ڈکلیریشن دیتا ہے، اسلامیہ کی بنیاد پر الیکشن کمیشن کارروائی کرتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ غلط اقدامات کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، منحرف ہونا یہ ایک غلط قدم ہے، غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے۔ وکیل مسلم لیگ نون نے کہا کہ وقت دیکھ لیں تو سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد سیٹ پر سینٹ الیکشن کے بعد وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا اور یہ ساری چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ نون لیگ کے وکیل نے کہا کہ اگر جماعت کا سربراہ شو کاز کے جواب سے مطمئن ہو تو انحراف پر معاف کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ غلطی کو کلیئر کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ صدر کو آئینی طور پر وزیر اعظم سے مشاورت کرنا ہوتی ہے۔ بہرحال عدالت میں بڑی ڈیٹیل سماعت ہوئی اور بڑے چبھتے سوالات پوچھے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جب آپ آج کہتے ہیں کہ منحرف رکن کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے یا نااہل نہیں ہونا چاہیے تو پھر آپ نے یہ ترمیم کیوں لائے تھے؟ 14ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم آپ کس لیے لے کے آئے تھے؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ سیاست ہے، پارٹی ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ٹکٹ اس کو دیا جائے جو جیت سکے۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ آزادانہ امیدوار تمام پارٹیز کو شکست دیتا ہے، جیت کے بعد کسی کے ساتھ شامل ہو جائے تو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ کیا اس نے بھی ووٹر سے بے وفائی کی ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ جب وہ آ گیا تو یہ سارے معاملات اس کے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے جوائن کر لیا کسی جماعت کو اور وہ اس جماعت کی جو اصول ہیں اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کو پیر 1 بجے سوموار 1 بجے تک ملتوی کر دیا ہے اور 1 بجے اب عدالت اتوار تک اگر معاملہ ہو جاتا ہے ووٹنگ کا اور منحرف ارکان بیٹھ جاتے ہیں اور وہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ دے دیتے ہیں، گنتی شمار ہو جاتی ہے، اس کے بعد صدارتی ریفرنس آئے گا تو کیا جن لوگوں نے ووٹ دیا ہوگا وہ کہاں جائیں گے، ان کا جو معاملہ ہے وہ کدھر جائے گا؟ تو یہ چیزیں بڑی الجھتی جا رہی ہیں اور ہماری عدالتوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو 2-3 دن میں فل ٹائم کرتے، صبح 9 بجے سے 1 بجے تک، اور یہ 2-3 دن میں اس کو وائنڈ اپ کرتے تاکہ قوم اس پریشانی سے نکل آتی۔ دوسری طرف فیصل وابڈا کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور یہ فیصل وابڈا نے آج ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ عمران خان کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ جلسے میں بلٹ پروف شیشہ لگانے دیں لیکن وہ نہیں مانتے، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو بڑی سخت شدید قسم کی قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس خط کے اندر بھی دھمکیاں دی گئی تھیں اور ویسے بھی وزیر اعظم عمران خان کو پچھلے کئی دنوں سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ فیصل وابڈا کا یہ کہنا ہے کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کو بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سیکیورٹی پر توجہ دیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان ایک دلیر آدمی ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ لیکن قوم سے انہوں نے کہا کہ میں قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کی حفاظت کے لیے دعا کی جائے۔ قوم پہلے بھی وزیر اعظم عمران خان کی جو حفاظت کے لیے دعا کرتی ہے اور اللہ پاک ہر پاکستانی کی حفاظت کرے۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔